ولادت باسعادت مدینہ علم کا دروازہ مولا علی رضی اللہ عنہ۔ شیروں کی شیر اللہ کے شیر مولا علی مرتضی شیر خدا کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف میں داخل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا فرمائی کہ میرے درد کو آسان فرما دے۔ اچانک ہی کعبہ کی دیوار کھل گئی اور گویا کسی غیبی قوت کے ذریعے اندر گئی اور دیوار بند ہو گئی۔ آپ 3 دن تک اندر رہی اور 3 دن کے بعد جب باہر آئیں تو آپ کی گود میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ امام علی رضی اللہ عنہ کی کنیت۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو تراب، ابو الحسن اور حسین تھی۔ شیر خدا کی پرورش۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بعد جب آپ نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اور جس کی پرورش کرنے والا خود اللہ کا رسول ہو ان کی شان کتنی نرالی ہوگی۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے والد ماجد۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب ہے، اور حضرت ابو طالب کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کے والد حضرت ابو طالب نے فرمائی اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں گزار دی، دشمنوں کے طعنے سے لیے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑا، اور اس وقت میں حق کا ساتھ دیا جب ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت۔ امیر المؤمنین سیدنا علی بن طالب رضی اللہ عنہ ایک ایسی نادر روزگار شخصیت تھے جو اپنی خصوصیات اور خصائل کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد مصطفیٰ بھی ہے اور شیر خدا بھی، عبادت و ریاضت میں یکتا ہے اور فصاحت و بلاغت میں بھی مثال بھی۔ وہ علم کی دولت سے مالا مال ہے اور حلم آپ کی طبعیت کا خاصہ، فاتح خیبر بھی ہے اور شہنشاہ خطابت بھی، آپ حیدر کردار بھی ہے اور صاحب ذوالفقار بھی، سید فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شوہر نامدار بھی ہے اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی۔ آپ میں بہت سے ایسی کمالات اور خوبیاں جمع ہیں جو آپ کو دیگر صحابہ کرام سے ممتاز کرتے ہیں، اس لیے آپ کو مظہر العجائب والغرائب بھی کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اتنے حدیث موجود ہیں کہ شاید ہی کسی اور صحابی کے شان میں وارد ہوئی ہو۔ شاگرد امام اعظم امام محمد فرماتے ہیں جتنے حدیث آپ کے فضیلت میں ہے اتنے حدیث کسی اور صحابی کے شان میں وارد نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائی ہونے کا درجہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ہارون کی طرح اپنا بائی قرار دیا۔ بخاری و مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورت اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جا رہے ہیں۔ گویا حضرت علی کی خواہش تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے کے بجائے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر داد شجاعت دیتے اور اپنے شمشیر خارشکاب سے دشمنوں کے سر قلم کرتے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے؟ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا، جبکہ مشکاۃ شریف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ خم غدیر۔ تاریخ الخلفاء میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غدیر خم کے موقع پر میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اس مجمع میں سے کم و بیش 30 افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ یا اللہ، جو شخص علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ لیکن حضرت علی کی علمی شان سب سے جدا تھی۔ شہادت۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کو 19 رمضان المبارک میں ضرب لگے
اور آپ رضی اللہ عنہ نے بروز 12 رمضان المبارک کو شہادت نوش فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 10 خصائل۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر تھا کہ 9 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا اور حضرت ابن عباس سے الگ ہو کر کچھ باتیں کی۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس شخص کی غیبت کر رہے تھے جس کو 10 خصوصیات حاصل ہے۔ پھر آپ نے وہ خصوصیات بیان فرمائے۔ نمبر 1، فرمایا کہ قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے جھنڈا دیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2، ایک غزوہ سے واپسی پر سورہ توبہ کی براءت کی آیات نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ آیات طیبہ دے کر روانہ فرمایا، ساتھ ہی حضرت علی کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اعلان برات کے ساتھ فقط وہ شخص جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سید فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی اور یہ دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما اور خوب پاک فرما دے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام لائے۔ نمبر 5، حضرت علی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر اوڑھ کر آپ کے بستر پر سو گئے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پکارا، یا رسول اللہ، آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں۔ یوں ساری رات بستر رسالت پر آرام فرما رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئی۔ نمبر 6، غزوہ تبوک کی طرف روانگی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو موسیٰ کے بھائی ہارون کے مانند اپنا بھائی قرار دیا۔ نمبر 7، ساتھ خصوصیت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام حجر کے دروازے بند کر دیے گئے لیکن حضرت علی کا دروازہ کھلا رہا۔ نمبر 8، حضرت علی واحد صحابی ہے جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی۔ نمبر 9، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں خبر دی کہ وہ درخت تیرے بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ نمبر 10، فرمایا کہ حضرت علی اصحاب بدر میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق فرما دیا کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ السنن الکبریٰ النسائی۔ واللہ اعلم۔